दिख रहे, इधर नहीं चाची, उधर 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 दिखता है, उधर लाए हैं। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट मदीनतुल मुनव्वरा में दाखिल नहीं हुए, बल्कि अल्लाह के नबी जब तशरीफ़ लाए हैं तो मदीनतुल मुनव्वरा दाखिल होने से पहले आप कुबा नामी बस्ती में रुके, और बाज़ लोगों ने लिखा है क़िबा, बाज़ लोग क़िबा बोलते हैं, बाज़ लोग कुबा बोलते हैं। तो कुबा नामी बस्ती में आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुके तकरीबन 14 दिन। कितने? तकरीबन 14 दिन, और एक रिवायत के मुताबिक 24 दिन अल्लाह के नबी वहाँ आराम फरमा हुए। जब अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, सहाबा का मामूल था कि रोज़ाना मदीनतुल मुनव्वरा से बाहर निकल कर के अल्लाह के नबी का इंतज़ार करते थे, और जब धूप तेज़ हो जाती, जैसे अब तेज़ होने लगी, तो फिर वहाँ वापस अंदर मदीनतुल मुनव्वरा में आ जाते। इसी तरह मामूल के मुताबिक चलते रहे, क्योंकि उस वक्त फ़ोन नहीं था, एरोप्लेन भी नहीं थे, इस तरह की लग्जरी बसें भी नहीं थी कि अल्लाह के नबी उनके ज़रिए आते। बस किसी ने खबर पहुंचा दी कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं, तो सहाबा इंतज़ार कर रहे थे, खजूरों के दरख्तों पर चढ़ कर के देखते थे कि अल्लाह के नबी तशरीफ़ ला रहे हैं या नहीं। इसी तरह मामूल के मुताबिक एक दफ़ा सहाबा निकले और इंतज़ार करके वापस आ गए। अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए, और कुबा मस्जिद के बराबर में एक बाग है, तो अल्लाह के नबी तशरीफ़ लाए और आकर के उस बाग में बैठ गए, जिस बाग का नाम है बुस्तानुल मुस्तदिल। तो उस वक्त एक यहूदी ने अल्लाह के नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, तो उसने एक ऊंची जगह पर चढ़ कर के कहा, अय अंसार, जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे वो बाग में बैठा हुआ है। तो उस वक्त अल्लाह के नबी बाग में तशरीफ़ फरमा थे, आपके साथ थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मिलने के लिए सहाबा तशरीफ़ लाए, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को ये ख़दशा हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि जिन सहाबा ने अल्लाह के नबी को ना देखा हो वो शक में पड़ जाएं कि अल्लाह के नबी ये हैं कि या ये हैं। एक तो ये वजह, दूसरी वजह ये थी कि अल्लाह के नबी के ऊपर धूप आ रही थी, तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खड़े हुए और चादर से अल्लाह के नबी के ऊपर साया कर लिया, धूप से बचाने के लिए भी और ये बताने के लिए भी कि ये अल्लाह के नबी हैं। तो सहाबा आए और अल्लाह के नबी के हाथ पर बैत की। तो आप हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जो चादर से साया किया था, इस साये की वजह से उस बाग का नाम पड़ गया बुस्तानुल मुस्तदिल, साया देने वाला बाग, बुस्तानुल मुस्तदिल। बहरहाल अल्लाह के नबी जब वहाँ तशरीफ़ फरमा थे, तो अल्लाह के नबी हज़रत कुलसूम इब्नुल हिदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मकान पर आराम फरमाते। जब अल्लाह के नबी वहाँ आराम फरमाते तो सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि अल्लाह के नबी के नमाज अदा करने के लिए किसी जगह को मुतय्यन कर लिया जाए, ताकि अल्लाह के नबी उस जगह पर नमाज अदा फरमा लिया करें। तो जिस जगह को मुतय्यन किया गया था उसी जगह पर बनी हुई है मस्जिद कुबा। जिस जगह को उस वक्त मुतय्यन किया था उसी जगह पर बनी है मस्जिद कुबा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी या अल्लाह के नबी के दूसरे सहाबा में से किसी और ने? तो रिवायतें मुख्तलिफ हैं। बाद लोग नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी ने, बाद लोग हज़रत अबू बकर का नाम जिक्र करते हैं, बाद हज़रत उमर का नाम जिक्र करते हैं। सही रिवायत ये है कि हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मस्जिद कुबा की बुनियाद रखी और उसको बनाना शुरू किया। जब हज़रत अम्मार इब्न यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शुरू किया, तो फिर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आपके दूसरे सहाबा सब ने मिलकर के उसमें हिस्सा लिया और मस्जिद को तामीर किया। उसी मस्जिद में अब आप जाएंगे, वहाँ जाकर के 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे। कितनी रकात? 2 रकात नमाज नफिल अदा करेंगे। हदीस शरीफ में आता है, मन ततहर फी बैतिही सुम्मा अता फसल्ला फीही रकातैन कान लहू काअज्रि उम्रतिन औ कमा क़ाला अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कि जो शख्स बावुज़ू होकर के मस्जिद कुबा आए और यहाँ आकर के 2 रकात नमाज अदा करे तो उसको 1 उम्रे के बराबर सवाब मिलता है। कितना? 1 उम्रे के बराबर। कितना? 1 उम्रे के बराबर। तो यहाँ आप उतरेंगे मस्जिद पर, उतर करके 2 रकात नमाज अदा करेंगे। मर्द हजरात मस्जिद के अंदर जाएंगे, औरतें भी मस्जिद के अंदर जाएंगी, लेकिन मर्द हजरात मेहराब के हिस्से में जाते हैं और औरतें उससे पिछले हिस्से में। तो मर्द हजरात जब अंदर के हिस्से में तशरीफ़ ले जाएंगे, वहाँ मस्जिद का जो गुंबद है, मस्जिद कुबा का जो अगला गुंबद है मेहराब के फ़ौरन बाद, तो गुंबद के अंदर 2 सुराख हैं, इतने बड़े बड़े। गुंबद के अंदर 2 सुराख हैं। ऊपर देखेंगे जब आप गुंबद में तो सुराख दिखाई देंगे। तो जैसे एक सुराख यहाँ है, दूसरा थोड़ा सा घूम करके यहाँ है। ये जो दोनों सुराख हैं
انہی سوراخوں کے نیچے جو زمین ہے اس جگہ پر اللہ کے نبی کی اونٹنی بیٹھی تھی جس پر اللہ کے نبی سوار ہو کر کے تشریف لائے تھے، جس کو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم دیا گیا تھا، تو وہ اونٹنی آ کر کے سب سے پہلے اسی جگہ پر بیٹھی تھی۔ ایک قول تو یہ ہے ائمہ کا کہ اللہ کے نبی کی اونٹنی اس جگہ پر بیٹھی تھی۔ دوسری روایت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کے لیے جب مسجد کو متعین کیا گیا تو وہ ایک محراب بنائی گئی، تو اسی جگہ پر جہاں یہ سوراخ ہیں اسی جگہ اللہ کے نبی کی محراب تھی، اور اللہ کے نبی اس جگہ پر نماز ادا فرماتے تھے اور امامت کرتے تھے۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو جو مرد حضرات مسجد کے اندر داخل ہوں گے ہاتھ سے اشارہ نہ کریں، بس وہ گردن اٹھا کر کے دیکھ سکتے ہیں، ہاتھ سے اشارہ نہ کریں، وہ مناسب چیز نہیں ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے، ایسا نہ ہو کہ ہم انتظار کر رہے ہوں اور آپ نے نیت باندھ رکھی ہو 50 رکعت کی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں ہمارے جنازے نکل جائیں اور آپ کی نمازیں ادھر ادا نہ ہوں۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں ایسے، بعض مرتبہ آتے ہیں بیچارے۔ ایک ہمارے یو پی سے ایک ٹور آیا تھا، تو اس میں سب لوگ بس میں آ کر کے بیٹھ گئے، ایک بوڑھے میاں تھے وہ نہیں آ رہے تھے، سب لوگ انتظار کر رہے تھے اب آئیں گے اب آئیں گے اب آئیں گے۔ وہ بہت دیر کے بعد آئے، تقریباً آدھا پون گھنٹے کے بعد چچا تشریف لائے۔ تو سب نے پوچھا کہ چچا کہاں رہ گئے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو بھائی عمرے کے پیسے ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں، پیچھے خاندان میں بہت سارے لوگ تھے، سب کی طرف سے میں نے 2 رکعت پڑھ کے عمرہ کر دیے۔ تو وہ یہاں عمرے کر رہے تھے سب کی طرف سے، 2 رکعت کی بجائے آپ 4 پڑھ لیں، لیکن جو ثواب لکھا ہے وہ 2 رکعت پڑھنے پر ہے کہ آپ 2 رکعت آ کر کے پڑھیں، صبح بھی پڑھیں شام کو بھی پڑھیں، جب آپ کا جی چاہے تو آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں۔ تو جب بھی آپ یہاں آ کر کے 2 رکعت نماز ادا کریں گے ایک عمرے کا ثواب ضرور ملے گا۔ آج کون سا دن ہے؟ کون سا دن ہے؟ سنیچر۔ یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہی دن آپ کو ملا جو اللہ کے نبی کے آنے کا معمول تھا، کیونکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سنیچر کے دن ہی تشریف لاتے تھے مسجد قباء۔ کبھی آپ سوار ہو کر کے تشریف لاتے اور کبھی اللہ کے نبی پیدل تشریف لاتے تھے۔ تو بس آپ آئے ہیں سوار ہو کر کے، اب جس میں ہمت ہو تو وہ اس دھوپ میں پیدل بھی آ جانا واپس، لیکن آ تو جائے گا میرے خیال سے واپس پھر 4 پائی پہ ہی جائے گا، لیکن 3 کلومیٹر پیدل چلنا اس دھوپ میں آسان کام نہیں ہوتا۔ بہرحال اللہ سب کو ہمت دے، طاقت دے۔ خیر یہاں آپ اتریں گے تو 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اور اگر کسی اور کی طرف سے بھی پڑھنی ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، لیکن وقت کا خیال رکھتے ہوئے، اس سے کہ حرج نہ ہو کسی اور کو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے کسی اور کو حرج ہو۔ کوئی مسئلہ نہیں، آپ 2 رکعت نماز ادا کریں۔ اور اسی جگہ پر ایک مسجد اور تھی، مسجد قباء کے برابر میں مسجد ضرار۔ قرآن کریم میں ذکر ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، کہ مسجد قباء کے برابر میں جب مسجد قباء بنائی گئی تو منافقین نے دیکھا کہ انہوں نے مسلمانوں نے ایک اڈا بنا لیا اپنا مشورے کرنے کا یا اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لی، تو انہوں نے مشورہ کیا کہ ہم بھی ایک جگہ بنائیں گے۔ انہوں نے بھی ایک مسجد بنائی جس کا نام تھا مسجد ضرار۔ ضرار کے معنی آتے ہیں نقصان پہنچانا، تو انہوں نے ایک ایسی جگہ بنائی کہ جس سے ہم مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، مگر یہ کہ وہ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی ختم ہو گئی تھی۔ اس جگہ پر جس جگہ پر مسجد ضرار تھی اس جگہ پر پھر بعد میں قبرستان بنا، اب وہ قبرستان بھی ختم کر دیا، پھر وہاں لوگوں کے چلنے کی جگہ بنا دی گئی تھی، اب وہ جگہ بھی ختم کر دی گئی، فی الحال کھدا پڑا ہے، واللہ عالم کہ کیا بنائیں گے، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ جس راستے سے اب آپ جا رہے ہیں یہ مسجد قباء کی طرف جا رہا ہے سیدھا، پیچھے سے جو آ رہا ہے یہی طریق الہجرہ ہے، اسی طرف سے اللہ کے نبی تشریف لائے تھے۔ پھر اللہ کے نبی 14 رات گزارنے کے بعد وادی رانونا کے راستے، وہاں کھڑے ہو کر کے آپ کو ایک راستہ دکھائی دے گا، پیدل کا جو راستہ ہے آج کل تو اسی کو بولتے ہیں وادی رانونا۔ وہ نیچی جگہ تھی، اب اس کو پر کر کے راستہ بنا دیا گیا۔ وادی رانونا کے راستے آپ علیہ الصلاۃ والسلام پھر مدینہ طیبہ میں داخل ہوئے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے مدینہ المنورہ آنے سے پہلے اس جگہ کو مدینہ المنورہ نہیں کہا جاتا تھا، بلکہ اس جگہ کا نام تھا یثرب۔ کیا؟ یثرب۔ لیکن جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے تو اللہ کے نبی کے یہاں آنے کے بعد چونکہ اس شہر کی ہر چیز منور ہو گئی، ہر چیز روشن ہو گئی، ہر چیز چمک اٹھی، اس لیے اس کا نام پڑ گیا مدینہ المنورہ، مدینہ المنورہ، مدینہ المنورہ، مدینہ المنورہ۔ وہاں سامنے، بالکل سامنے آپ کے لیفٹ سائڈ پر وہ کالے سے دروازے سے دکھ رہے ہیں، سامنے بالکل دکھ رہے ہیں، دکھے کہ نہیں؟ وہاں کالے کالے سے دروازے دکھ رہے ہیں، کچھ دیواریں سے، چاچی دکھائی دیے کہ نہیں؟ ادھر دکھ رہے، ادھر نہیں چاچی، ادھر دکھتا ہے، ادھر دکھا ابھی؟ دکھے؟ کھجور کے درختوں کے پاس، چلو جسے دکھے دکھے، جسے نہیں دکھے اسے بھی نہیں دکھے۔
بہرحال یہ جو جگہ ہے اس کو بولتے ہیں مسجد المصبح، مسجد المصبح۔ الحمدللہ ہم لوگ مسجد قباء میں آئے اور مسجد قباء میں 2 رکعت نفل نماز ہم نے ادا کی، اور آپ کو جو پیچھے مسجد نظر آ رہی ہے یہ مسجد قباء ہے، یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے، اور اس مسجد کی فضیلت یہ ہے کہ یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز پڑھنے سے ایک مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ تو مدینہ منورہ میں یہ مسجد واقع ہے، اور ہر شنیچر کے دن بہت سارے لوگ یہاں پر آ کر 2 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا معمول بھی تھا کہ شنیچر کے دن یہاں پر آتے تھے، تو ہم نے بھی یہاں پر 2 رکعت نماز ادا کیا۔ الحمدللہ، اللہ کا کروڑ شکر ہے۔ الحمدللہ ہمارے قافلے کی مدینہ منورہ کی بس کے ذریعے جو زیارتیں شروع تھیں وہ زیارتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہمارا قافلہ بس میں سوار ہو کر الحمدللہ ابھی جو ہوٹل کی طرف روانہ ہو رہا ہے۔ دیکھیں الحمدللہ سارے حجاج کرام بس میں سوار ہو چکے ہیں اور سب لوگ جو ہے ابھی بیٹھ رہے ہیں، تو اب بس روانہ ہو جائے گی اور ہم لوگ ہوٹل پہنچ جائیں گے۔ یہیں پر جو ہے آج کی زیارتوں کا سلسلہ ختم کرتے ہیں۔ دعاؤں کی گزارش ہے آپ ذرا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔